اس سے پہلے 4 دفعہ مختلف گھروں کے لڑکے اس رشتے کو رد کر چکے تھے۔ یہ 5ویں بار تھی۔ وہ اپنی دوست کو میسج پر بتا رہی تھی کہ آج پھر لڑکے والے دیکھنے آ رہے ہیں، دعا کرنا کہ انہیں میں پسند آ جاؤں۔ مجھ سے اب بابا کے چہرے پر جھریاں نہیں دیکھی جاتی۔ نہ جانے انہوں نے ایسا کیا گناہ کیا تھا کہ میں ان پر بوجھ بنی ہوئی ہوں۔ اب تو ماں کے ہاتھ بھی کانپتے ہیں اس مشین کو چلا چلا کر۔ انہوں نے آج تک میرے لیے بہت کچھ بنایا، لیکن قسمت پتہ نہیں کیا امتحان لے رہی ہے۔ شام کے وقت وہ اپنے کمرے میں بیٹھی یہی دعا مانگ رہی تھی کہ میرے بابا کی عزت بچ جائے، کہیں وہ پھر سے یہی نہ سوچیں کہ بیٹی کیا پیدا کر لی، ہم تو عذاب میں ہی پڑ گئے۔ اور وہی ہوا۔ آنے والوں نے نہیں پوچھا کہ آپ کی بیٹی نماز پڑھتی ہے یا نہیں۔ انہوں نے یہ بھی نہیں پوچھا کہ کیا دین کے لیے بھی کبھی کسی مدرسے میں گئی یا نہیں، یا کتنا دین کا پڑھا۔ انہوں نے نہیں پوچھا کہ دنیا کا کتنا پڑھا، اسکول کتنا پڑھا۔ انہوں نے نہیں پوچھا کہ بیٹی کیا 2 وقت کا کھانا بنا کر اپنے شوہر اور ہمیں دے سکتی ہے یا نہیں، بلکہ صاحبزادے جو کہ ایک طرف کرسی پر ٹانگ رکھے بیٹھے تھے، انہوں نے ماں کو اشارہ کیا۔ ماں نے بھی کہہ دیا کہ بیٹی کو بلائیے۔ اندر سے لڑکی کو لے کر اس کی ماں باہر آئی۔ یہاں شہزادہ چارلس صاحب نے منہ اٹھایا اور باہر چلے گئے۔ لڑکے کی ماں پیچھے گئی اور پوچھا کہ بیٹا کیا بات ہے؟ یہاں اندر لڑکی اور اس کے ماں باپ سن رہے ہیں۔ اس نے کہا مجھے نہیں کرنی شادی، اس کی ذرا شکل تو دیکھیں، یہ بھی کوئی لڑکی ہے؟ لڑکے کا والد معذرت کرتا ہوا وہاں سے اٹھا اور ادھر لڑکی وہاں سے اٹھی اور بھاگتی ہوئی اپنے کمرے میں جا کر دروازہ بند کر دیا۔ 3 دن کمرے کے ایک کونے میں وہ گھٹ گھٹ کر مرتی رہی اور آخر کار چوتھے دن گولیوں کا ایک پیکٹ اپنے اندر ڈال کر وہ اس معاشرے سے خود کو الگ کرنے کے لیے سکون کی نیند تلاش کرنے چلی گئی۔ اب میرا سوال یہ ہے کہ کیا اسے اس کے حسن نے مارا ہے، یا اس 5ویں شخص نے مارا ہے، یا ان تمام لوگوں نے جو اس سے پہلے آ چکے تھے؟ میں بتاتا ہوں۔ لعنت بھیجتا ہوں میں اس گندے معاشرے پر جس نے اسے مارا ہے۔ لوگوں کی بیٹیوں کو ایسے دیکھنے جاتے ہو جیسے کہ کسی باغ کا بیوپاری جاتا ہے۔ باغ اچھا لگا تو ٹھیک ہے، ورنہ کوئی اور لے لوں گا۔ آپ اور ہم یہ تکلیف محسوس نہیں کر سکتے جو ایک باپ کے سینے میں لگی آگ ہوتی ہے۔ ایک ماں کا کلیجہ جب پھٹ رہا ہوتا ہے اور جب اس کی آنکھیں خون بہا رہی ہوتی ہیں۔ جب کسی کی بہن بیٹی کو دیکھنے جاؤ تو اسے شکل سے نہ دیکھو، بلکہ والدین سے پوچھو کہ کیا وہ دین کو جانتی ہے، کیا وہ میری ماں کو ماں سمجھنے کے قابل ہے، کیا وہ 2 وقت کا کھانا مجھے اور میرے ماں باپ کو دے سکتی ہے۔ اور اگر حسن چاہیے تو میں آپ کو ایک مشورہ دیتا ہوں کہ مغرب میں جاؤ، وہاں حسن ہے اور وہاں حسن ملے گا بھی۔ باقی حیا، شرم، دین ان کے قریب سے بھی نہیں گزرا ہوگا۔ اور ویسے بھی تمہیں کون سا حیا، شرم یا دین چاہیے؟ ذرا سوچو، گھر میں جو بہن ہے اسے 5 دفعہ کوئی دیکھنے آئے اور 5ویں مرتبہ بھی کہے کہ نہیں مجھے تو یہ پسند نہیں آئی، تو تم پر کیا قیامت گزرتی ہے؟ اور تمہیں یاد بھی ہے خود کتنی بیٹیوں پر قیامت گرا چکے ہو۔ یقین مانیے ہمیں پتا بھی نہیں ہوتا کہ کہیں ہماری وجہ سے کسی گھر میں کتنا بڑا فساد، کتنا بڑا دکھ جنم لے چکا ہے۔ حسن نہ دیکھیے، کسی کی عزت دیکھیے۔ کیا فائدہ اگر حسن ملے اور عزت نہ ہو، اور بے عزت لوگ ہوں، حیا ہی نہ ہو، دین ہی نہ ہو؟ اور کیا ہی زندگی ہو کہ سادہ چہرہ ہی کیوں نہ ہو، دین ہو، عزت دار لوگ ہوں، حیا ہو اور دین ہو۔ یہ بیٹیاں اپنی خوشی سے زیادہ اپنے باپ کے دکھ میں مر رہی ہوتی ہیں کہ کہیں میرا والد یا میری والدہ مجھ سے مایوس تو نہیں۔ لوگوں میں حیا، شرم اور دین دیکھو، حسن نہیں۔ یہ سچائی اگر کسی کو بری لگتی ہو تو ہم معذرت چاہتے ہیں۔ ایک آخری بات عرض کرتا چلوں کہ اگر کبھی کوئی ویڈیو، قول، واقعہ، کوئی سچی کہانی یا کوئی اچھی تحریر وغیرہ اچھی لگے تو مطالعے کے بعد مزید تھوڑی سی زحمت فرمایا کریں، اپنے دوستوں سے بھی شیئر کر لیا کیجیے۔ یقین کیجیے کہ اس میں آپ کا بمشکل 1 لمحہ صرف ہوگا، لیکن ہو سکتا ہے کہ اس 1 لمحے کی اٹھائی ہوئی تکلیف سے آپ کی شیئر کردہ تحریر ہزاروں لوگوں کے لیے سبق آمیز ثابت ہو۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا پیج پیارا اسلام لائک نہیں کیا تو ابھی لائک کریں اور فالو کر دیں
تاکہ ایسی مزید دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز آپ تک ہم پہنچاتے رہیں۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔